بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر یہ کہا جائے ہم ایک جادو نگری میں رہتے ہیں تو بے جانا ہوگا۔ قدم قدم پر یہاں عامل بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں کوئی اپنے نام کے ساتھ جادوگر نہیں لکھتا کہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس لیے کچھ دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عامل فلاں یا قاری صاحب، سنیاسی بابا، بنگالی بابا وغیرہ۔ اسی طرح یہ جادوگر حضرات اپنے تعارف میں کہیں گے ہم جادو کا توڑ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جادوگروں کے تعارف کا۔ جادوگری صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا کا یہی حال ہے۔ دبئی جیسے شہروں میں دنیا کے چنے ہوئے جادوگر موجود ہیں۔ یورپ جادوگروں سے بھرا پڑا ہے، امریکہ کسی سے پیچھے نہیں، چین، بنگال، ہندوستان تو قدیم زمانے سے مشہور ہیں۔ دل و دماغ سے خارج ہونے والی منفی لہریں کسی اور میں منتقل کر کے اسے بیمار اور ذہنی طور پر مفلوج کر دینے کا فن جادو کے زمرے میں آتا ہے۔ شک اور وسوسہ پیدا کر کے میاں بیوی میں علیحدگی کروانا، کسی میں منفیت اتنی بڑھا دینا کہ وہ اپنی ہی والدین، بیوی بچوں یا بہن بھائیوں کا دشمن بن جائے، یہ سب جادو ہے۔ جادوگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف سے خارج کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی روح سلامتی کی سخت ترین خلاف ورزی ہے۔ جادوگر کے مختلف لیول ہیں، ان میں سے کم ترین لیول شیطان کو اپنا آقا و مالک تسلیم کرنا ہے۔ جب تک اسلام کی صریح خلاف ورزی نہ ہو، ایک جادوگر کے جادو میں طاقت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کا وجود سلامتی کا ضامن ہے۔ جادوگر بننے کے لیے سلامتی اور خیر کو مکمل طور پر اپنی ذات سے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جادوگر بدترین گناہوں کا ارتکاب کر کے شیطان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ اس کے پجاری ہیں۔ حسد، نفرت کا اتنا بڑھ جانا کہ انسان کا باطن دوزخ میں بدل جائے اور پھر اس دوزخ کے شعلے دوسروں پر پھینک کر ان کے قلب و روح کو جھلسا دینا، یہ سب کچھ جادو میں تاثیر پیدا کرنے کے کام آتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی جہالت کے سبب جادو کرواتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس طرح ان کی روح شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ لیکن جہالت کوئی بہانہ نہیں بن سکتا۔ اچھے برے کی تمیز جاہل کو بھی ہوتی ہے، بس وہ بھی دین سے خارج اور جادوگروں کی صف میں شامل ہیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو جانا ہے، جس کا علم انہیں اس وقت ہونا ہے جب توبہ کا وقت بھی گزر چکا ہوگا۔ جادوگر کی پھیلائی ہوئی منفیت ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا دم کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے چھپا راز یہ ہے کہ الفاظ دراصل روشنی کی فارمیشن ہے۔ مقدس کتابوں کے الفاظ میں روشنی کی مقدار کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ جادو بنیادی طور پر نور کی مقداروں میں رد و بدل کر کے منفی لہروں کو بڑھا دینا ہے، جس کی وجہ سے حد سے بیماریاں اور مشکلات متاثرہ فرد کے لیے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں روشنی کی مقدار بحال کر کے تندرست کر دیتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں منفیت ہر جگہ بڑھ چکی ہے۔ لوگ ایک بالکل انجان شخص سے بھی حسد اور نفرت کا رشتہ پیدا کر کے اس کی طرف اپنی لا علمی میں زہریلی لہریں بھیجنے لگتے ہیں۔ جب آپ کسی سے حسد کا رشتہ استوار کر لیتے ہیں تو آپ کی نگاہوں سے نکلنے والی شعاعیں آپ کے اندر موجود ساری منفیت، غصہ، تعصب اور نفرت کا زہر لیزر بیم کی طرح اس پر پڑتی ہیں۔ اسے نظر لگنا کہتے ہیں۔ نظر اور جادو کا گہرا رشتہ ہے۔ نظر لگنا نادانستہ فعل ہے، لیکن جادوگر اسی نظر لگنے کے عمل کو مخصوص عملیات کے ذریعے مصنوعی طور پر پیدا کر کے عمل میں لاتا ہے۔ یہ دنیا شیاطین سے بھری پڑی ہے۔ ان شیاطین نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اگر سائنسدان ایسے لینس بنا لیں جس کے ذریعے اشیاء کی روحانی حقیقت ظاہر ہو جائے تو وہ لینس لگانے کے بعد بظاہر ہنستی بستی اس ماڈرن دنیا کو دیکھ کر لوگ حواس کھو بیٹھیں، کیونکہ 99% لوگ مکمل طور پر انسان نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ فجر اور مغرب کی صلات میں انہیں شامل رکھیں تو بہتر۔ شاید آپ جاننا چاہیں مکمل انسان کی نشانی کیا ہے، تو ان کی پہچان بہت آسان ہے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے کبھی کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہونے دیتے، بس یہی ان کی نشانی ہے۔ اکثر لوگوں کے خیال میں جادوگری ایک ایسا فن ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ جادو سیکھے بغیر بھی بہت سے لوگ جادوئی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جادو منفی توانائی کے اخراج اور اس کا رخ کسی ٹارگٹ کی طرف موڑنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خطرناک جادو حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا ہے۔ منفی لہریں لیزر شعاع کی مانند کسی پر پھینکنے کا ذریعہ آنکھیں ہیں۔ یہاں میں دوسرے طریقہ کا تذکرہ اس خیال سے نہیں کر رہا کہ یہ جادو سکھانے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں گلی گلی بیٹھے عامل اور قاری حضرات جو پیسے لے کر تعویذ دھاگے کرتے ہیں، بھلا ان کے جادو میں کیا تاثیر ہونی ہے؟ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ایسے لوگوں کا جادو تیر بہدف ہو سکتا ہے۔ کوئی جتنا گھٹیا اور جاہل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خطرناک جادوگر ہوتا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے، ایسا دیا ہے جو اندر کی تاریکی ختم کر دیتا ہے، جبکہ جادو کے لیے اندر کا اندھیرا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بغیر جادوئی اثرات والی لہریں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ جادو پڑھے لکھے لوگوں کی نسبت کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ گہرائی میں جانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ احساس کا علم و ادراک سے گہرا تعلق ہے۔ علم کی روشنی سے محرومی انسان کو ایک جانور کی طرح بے رحم اور بے حس بنا دیتی ہے۔ یہاں علم سے مراد علم کا منتہا اخلاقیات اور خودشناسی ہے، نہ کہ موجودہ عہد کی ڈگریوں پر مشتمل روبوٹک ٹوں ٹوں ٹر ٹر۔ اصل علم اس انسان کے پاس بھی ہو سکتا ہے جس نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو۔ جادوگری میں کی جانے والی اوٹ پٹانگ حرکات منفی توانائی کی ڈائریکشن کسی خاص ٹارگٹ کی جانب موڑنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ جیسے کالے جادو میں کسی کا پتلا بنایا جانا انسانی منفی لہروں کی فریکوینسی سیٹ کر دیتا۔ برائی کا ہر ایک خیال جادو کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے برے اثرات سوچنے والے کے اپنے وجود کو نقصان پہنچاتے ہوئے دوسروں کی زندگی میں بھی زہر گھولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ ہم سب ایک جادو نگری میں رہتے ہیں، طلسم ہوشربا بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں ہر قدم پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ دنیا کی زندگی نے ہر ایک کو دھوکہ دینا ہے، یہ بات جانتے بوجھتے بھی لوگ چند دن کی کامیابی کے لیے آخرت کا سودا کر لیتے ہیں۔ جادو پر بھروسہ در حقیقت مکمل ناکامی ہے۔ جیسے دنیا بالآخر ایک سراب کی مانند اوجھل ہو جاتی ہے۔ دنیا بھی ایک طلسم کدا ہے۔ یہ وہی طلسم ہے جس میں امرو جیسا عیار دھوکہ کھا جاتا تھا۔ وہ جس سونے کے جنگل کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا تھا، محض فریب نظر ثابت ہوتا۔ زندگی میں جادو نگری کے سارے جادو سہنے کے بعد انکشاف ہوا، جو بھی ہے رب کی مرضی سے ہے۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تب جادو بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ ایک عظیم کائناتی پلان کے اندر سب کا اپنا اپنا کردار ہے۔ سانپ بچھو اسی طرح رہیں گے۔ وہ ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ گائے نے جگالی ہی کرنی ہے، فلسفہ خودی پر لیکچر نہیں دینا۔ اسی طرح انسانی روپ میں بہت سی غیر انسانی مخلوقات پائی جاتی ہیں جنہیں ان کی حرکات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اچھا تو کیا ہو اگر سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر سلامتی کا پیغام دیتے ہوں، مثبت لہریں دعاؤں کے دوش پر فرحت بخش جھونکے بن کر زندگی میں بہار کا سماں کر دیں، حسد کی آگ کا نشان تک نہ ہو۔ ایسا وقت، کیفیت، ایسا موسم جنت کا ہے، جب حسد، نفرت، تعصب، غرور کی آگ الگ اور محبت و خلوص کی پھول دو الگ دنیاؤں میں منقسم ہو جاتے ہیں، یوں جنت اور دوزخ کی تخصیص ترتیب پاتی ہے۔ ناظرین، اللہ حافظ۔